الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کاروباری حضرات بعض اوقات اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے۔ اچھا، پھر اگر بینیفیشل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں، اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا، ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا۔ غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے آپ۔ پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے، مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر ہے صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا۔ تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا،
حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے، اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا، یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اپنے ہر غلام کے ساتھ، اپنے ہر ماتحت کے ساتھ میں نے یکساں سلوک کرنا ہے، جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹائمز، اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ذرا سمجھیے گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، جیسے آپ کی موٹر سائیکل، جیسے آپ کی اور چیزیں جس کے اونر آپ ہیں۔ اس زمانے میں غلام ایکچولی اونرشپ پر ملتے تھے، اب آپ اس کے آقا ہوتے تھے، مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے، اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری۔ جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا۔ اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے،
اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں, گرمی کا سیزن ہے, ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت, لیکن مکے کی گرمی, جن کو جو گئے ہیں مکے مدینے میں, حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا. اجر عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی بزنس مین تھے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ایک بہت خوبصورت یہ بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں, بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں, آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے, آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی, اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ, اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم, میں مثال کے طور پر, اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا, حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر, میں نے تو تمہارے بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے, مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو, اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے, وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا, جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا, کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر, بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابو بکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا, یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا, فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں, اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں, معاف کیجیے گا, فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی, اس کے 13 سال مکے میں گزارے, 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے, سرداران مکہ موجود تھے, اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے, آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو, مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا, میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے, وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں, اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا, دشمنی چلے گی, نسل در نسل چلے گی, مٹا کے رکھ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,021 سالوں میں, اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے, ایک اور بات, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے, آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا, جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی, کعبے کی چابی ملی, اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا. تو نبی پاک نے کس کو کہا؟
حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر! یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر، نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے ہیں، مگر آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے۔ ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں بھی بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا۔ اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے۔ اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے، ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے۔ تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے، اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم، سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام